ارشد محمود صاحب نے بہت اچھا کیا کہ ہاؤ وی کین انٹرنلائز اینی ٹیکسٹ. ٹیکسٹ ہر وہ چیز ہے جو معنی رکھتی ہو، وہ میرے اندر بھی ہو سکتی ہے، باہر بھی ہو سکتی ہے. تو اب ہم اس کو لے رہے ہیں کہ باہر موجود لفظ یا لفظوں پر مبنی بیان. تو ایک ٹیکسٹ میرے باہر موجود ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کی میرے لیے پیشگی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. یعنی ہم ہر کتاب کھولتے ہوئے ایک پوزیشن ضرور لیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کس قدر و قیمت کی اور کس مرتبے کی حامل ہے. مثال طور پہ ہم شاعری کی کتاب کھولیں گے تو اس میں ایک پوزیشن لیں گے جس میں ہدایت پانا، جس میں حقائق کو سمجھنا، جس میں فلسفے کے بڑے مسائل کی تعلیم حاصل کرنا، یہ سب مقصود نہیں ہوگا. تو ہم اگر وہ شاعر بڑا ہے، مثال طور پہ غالب کو پڑھیں، میر کو پڑھیں، تو ہم ایک پوزیشن اس طرح لیتے ہیں کہ خیال اور احساس میں معمول کے طور پر میرے اندر جو دوئی پائی جاتی ہے، ان دونوں میں جو ایک فاصلہ پایا جاتا ہے، غالب اسے دور کرنے میں میری مدد کر دے گا. یعنی خیال ذہنی صورت کے طور پر بھی بہت پرکشش رہے گا، ذہن کے لیے بہت فلفلنگ بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے احساسات میں بھی ایک شادابی اور زندگی پیدا کرے گا. اور میں اس معاملے میں احساس اور ذہن میں بننے والی تصویر بیان کی وجہ سے، شعر کی وجہ سے، وہ ایک دوسرے میں جیسے مدغم ہوں گی. جب بھی میں اس تصویر کو ذہن میں تازہ کروں گا، اس سے پیدا ہونے والے احساسات بھی گویا حاضر ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. تو اب میں نے گویا شاعری کو، بڑی شاعری کو یہ پوزیشن لے کے پڑھا، اور اس میں یہ تقاضا نہیں رکھا کہ جو ذہن اور احساسات کی جو دوئی جس طرح، یعنی جس کانشس فارم اور جس احساساتی پیکر میں مجھے ملی ہے، میرے اندر ختم ہوئی ہے، وہی دوسروں کے ہاں بھی ہونی چاہیے. تو بہتر ہے کہ میں تصدیق کر لوں کسی بڑے آدمی سے کہ بھائی اس نے کیا ایسا ہی محسوس کیا، اس کے دماغ میں کیا ایسی ہی تصویر بنی، اور یہ تصویر مشترک اور احساس مشترک ہوتے ہوئے ایک سنتھیٹک یونٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ بھی ایک جیسی ہے. یعنی اسے ذہن سے دیکھو تو اس کے مفاہیم اور معانی بھی ایک جیسے ہیں، اور اسے اگر دل کی نظر سے دیکھو تو اس سے پیدا ہونے والی ذہن کے تصور سے ہم حال کیفیات بھی ایک جیسی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ میں نے بڑی شاعری پڑھی، یہ عام شاعری کی بات نہیں ہے، میں نے بڑی شاعری پڑھی، اپنے اندر کی ایک نہایت پرسنل اور انفرادی ضرورت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں مجھے کامیابی ضرور ہوتی ہے. تو شاعری میں انٹرنلائزیشن کا یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن آپ نے یہ لی اور اس کو، کتاب کو حیثیت وہ دی. تو اب اس کے نتیجے میں جو بھی اثرات آپ کے اندر پیدا ہوں، تاثیرات جو منتقل ہوں گی اس شعر سے، وہ اس کی انٹرنلائزیشن ہی ہے. اور یہ انٹرنلائزیشن غیر اختیاری ہوتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض متون، بعض
ٹیکسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے الگ سے انٹرنلائزیشن کا تقاضا نہیں پیدا ہوتا. وہ جیسے اس میں کورسپونڈنس جو ہے ریڈر اور ٹیکسٹ میں، وہ کورسپونڈنس کی ماہیت ہی یہ ہے کہ شعر مطلب لفظ میں ایکسٹرنل ہے اور معنی اور تاثیر میں انٹرنل ہو جاتا ہے. تو وہ تو تخلیقی ٹیکسٹ میں جیسے یہ سہولت سے حاصل ہے، کوشش کے بغیر حاصل ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اسے بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے کچھ محنت کرے، کچھ اور چیزیں سمجھے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی اساس میں جیسے آٹومیٹک ہے. تو اسی طرح ایک کتاب مثال طور پہ افلاطون کی ہے، کسی مستند فلسفی کی ہے. یعنی مستند فلسفی کون؟ کہ جس سے خیالات کا اتفاق اور اختلاف ثانوی ہو جائے، اس کی بڑائی مسلم رہے. یعنی بطور قاری کے میں اس سے کمتر رہوں گا، اس سے اتفاق کر کے بھی اور اختلاف کر کے بھی. واضح ہے نا؟ یعنی ہم بڑے فلسفے کی مثال لے رہے ہیں. تو اب افلاطون ایسا آدمی ہے کہ اس کے آگے ہر پڑھنے والے کو چھوٹا بننا پڑتا ہے. اگر ہم افلاطون کے سے چھوٹے بن کے اس کی کتاب نہیں کھولتے تو ہمارا افلاطون سے اتفاق اور اختلاف دونوں جیسے ایک بے وقوفی کی طرح محسوس ہوگا، ایک نافہمی کی طرح محسوس ہوگا، اور وہ دماغ کی فلسفیانہ ساخت کو مجروح کرے گا. دماغ میں جو ایک فلسفیانہ مادہ اور اسکل ہے وہ بیدار ہی نہیں ہوگی اگر میں افلاطون کی غلطیاں پکڑنے کے لیے اس سے بڑا بن کر یا اس کے برابر اپنے آپ کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کروں گا. تو اب یہاں یہ جو پوزیشننگ ہے کہ میں افلاطون کی کتاب پڑھ رہا ہوں، فلسفے کو اس کی کامل ترین صورت میں دیکھنے کے لیے فلسفیانہ ادراک یعنی پرسیپشن اور اس پرسیپشن کا اظہار، ان دونوں کو دو کلیتیں بنا کر دیکھنے کے لیے، یعنی اس میں ایکسپریشن ایسا ہے کہ پرسیپشن کی طرف دھیان نہ بھی جائے، یعنی کہ فہم نہ بھی پیدا ہو تو بھی جیسے میری فلسفیانہ پیاس بجھ جاتی ہے، اور اسی طرح یہ کہ میں اس کے ایکسپریشن کی تحسین نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے، تو اس کا کانٹینٹ ایسا ہے کہ وہ میرے ذہن میں جیسے تمام پہلے سے موجود کانٹینٹس کے درمیان کی سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا جائے گا. تو یہ کیا ہوا کہ میں نے افلاطون سے ایک اعتقاد رکھا ہوا ہے، اعتبار رکھا ہوا ہے، اور یہ انفرادی نہیں ہے. مطلب یہ جیسے فلسفے کی روایت کے عقائد میں سے ہے. تو اب میں نے اس روایت میں افلاطون کی مطلق برتری کو تسلیم کرتے ہوئے، اور اس برتری کو تسلیم کرتے ہوئے جس کو تسلیم کرنے سے مطلب مجھے اپنا چھوٹا ہونا برا نہیں لگتا. یعنی حقیقی بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا قاری اپنے چھوٹے ہونے پر شرماتا نہیں ہے بلکہ فخر کرتا ہے، اور اس کی خود شناسی میں بہت قیمتی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب اس میں نے جب یہ پوزیشن لے لی تو مجھے اب اس کو انٹرنلائز کرنا ہے. یعنی ایسی بڑائی، یعنی کہ ہمالیہ کے نیچے کے پتھروں سے اختلاف کرتے ہوئے
اس کی چوٹی پہ فوکس کرنے والا آدمی وہ مجبور ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی کو اس کے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے نیچے پڑے ہوئے پتھروں سے جوڑ کر انٹرنلائز کرے، کیونکہ اس انٹرنلائزیشن کے نتیجے میں اسے وجود کی معرفتیں حاصل ہوتی ہیں، اسے شعور کے حقائق جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ جیسے ایک کیا نام ہے بڑوں کی تعظیم کا رویہ سیکھنے کے لیے اس طرح کی باتوں پہ غور کیا کریں۔ تو وہ کیا ہے کہ افلاطون مجھے ایک بات تعلیم کر دیتا ہے۔ تعلیم کرنے کے سے مراد یہ ہے کہ وہ میری فلاسفیکل کنڈیشنز کو گویا نئی بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔ وہ فلسفے سے میرے ذہن کے تعلق کو ایک مستقل اساس فراہم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، جو اس سے پہلے میرے تجربے اور ادراک میں نہیں تھی، میرے علم میں نہیں تھی، کیونکہ وہ فلسفے کی شرحوں اور تاریخوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ فلسفہ صرف صحیح اور غلط کی تفریق میں بند نہیں ہے، یعنی فلسفی ایز سچ، یعنی مجموعی شعور کی ایک ٹرانسینڈنٹل یکسوئی کے ریشنل نتائج، انٹیوشنل ثمر، یہ فلسفی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ صحیح اور غلط کی تمیز ان کے جیسے بس ان کے جوتوں پر صحیح اور غلط یا ٹوٹے پھوٹے اور سالم ہونے کا حکم لگتا ہے، لیکن ان کی اوپری سطحیں جو ہیں وہ اس طرح کی کیپچرنگ ہیں، خود اپنی جگہ اتنے بڑے حقائق کی مینیفیسٹیشنز ہیں، اتنے بڑے واقعات کا مجموعہ ہیں یہ باتیں، جن کو ہم اپنی کسوٹی پر پرکھ نہیں سکتے، اس کسوٹی پر جو تاریخ فلسفہ یا تعلیم فلسفہ یا کسی اور ڈسپلن سائنس وغیرہ کی روشنی میں صحیح اور غلط میں امتیاز کرتی ہے، جس پہ پرکھ کر ہم کسی خیال کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی منطقی کسوٹی۔ تو بہت سے جو فلسفی ہیں وہ ان کا سارا فلسفہ اس کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے اور پرکھا جانا چاہیے، لیکن بعض فلسفی ایسے ہیں یعنی جن کا کلام فلسفے کی روایت میں ہے، انہیں فلسفی کہنا بھی جیسے وہ انورٹڈ کاماز لگا کے کہا جائے گا۔ تو جو فلسفہ وہ جو ٹرانسینڈنٹ فلسفی ہے وہ مطلب عام عقل، عام منطق کے جس صحت اور غلطی میں بٹی ہوئی ہے اس سے بلند ہوتے ہیں، اس کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ وہاں حکمت اور حقیقت وہ اپنے واقعاتی ادغام کے ساتھ ظاہر ہوئی ہوتی ہے۔ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ حکمت ذہن کو ٹرانسینڈ کر کے حقیقت فارم سے بلند ہو کر وہ آپس میں ایک یونٹی پیدا کرتے ہیں، تو وہ یونٹی افلاطون سے کم والے آدمی فلسفی میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہم اس یونٹی پر کوئی حکم لگانے کا کوئی بھی منطقی یا ریاضیاتی یا امپیریکل جو ہے وہ راستہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔
ہمیں صرف وہاں فلسفے کو اپنے حقیقی اور تکمیلی اظہار کے ساتھ حیرت سے دیکھنا ہے۔ تو یہ اب افلاطون کو پڑھتے وقت اس حیرت کو جتنا میرا دل اور میرا ذہن شیئر کرتا چلا جائے گا، اور یہ حیرت جتنا میرے موجود ہونے میں اضافے کا واضح سبب دکھائی دے گی، جتنا میرے شعور کے ان نون زونز اس کی روشنی سے روشن ہوتے چلے جائیں گے اور میرے مشاہدے میں آ جائیں گے، اتنا میں نے گویا پلیٹو کو انٹرنلائز کیا ہے، پائتھاگورس کو انٹرنلائز کیا ہے، شنکراچاریہ وغیرہ کو انٹرنلائز کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسے آدمی ابن عربی ہیں کہ ان کو ہم نے انٹرنلائز کر لیا ہے اپنے سینسرز لگائے بغیر۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ بائنڈنگ ٹیکسٹ ہے، مطلب وہ ٹیکسٹ کی دوسری نوع ہے، وہ ہے الوہی کلام، وہ بائنڈنگ ہے۔ تو اس کو انٹرنلائز کرنا، اس کے فوری مفہوم کو اپنے ذہن کی بہترین انالیٹیکل طاقتوں کے ساتھ ایک غیر متزلزل اس بات کی پوزیشن لے کر دماغ میں تفصیل دینا ہے اس کے سمپل ترجمے کو۔ اور وہ سمپل یعنی قرآن میں آنے والا پیڑ میرے دماغ میں آ کر جنت سے بڑا بہاریہ ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور یہی پیڑ جو ہے اللہ کے فراق میں جھلستے ہوئے دل کو سایہ فراہم کر دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں دماغ میں ہوں یا دل میں ہوں یا احساسات میں ہوں، یہ سب محسوس ہوتی ہیں، یعنی ان میں سمجھ میں نہیں آتی، محسوس ہوتی ہیں۔ تو گویا قرآن مجھے اپلفٹ کرتا ہے، بلند مطلب اٹھان دیے رکھتا ہے، ایک مسلسل اٹھان کی حالت میں رہتا ہے، جس اٹھان کو ذہن محسوس کرتا ہے اور احساس اسے سمجھنے میں مگن رہتا ہے۔ یہ جیسے میں جان بوجھ کے دو الگ فقرے کہہ رہا ہوں، الگ فریزنگ کر رہا ہوں۔ یہ انٹرنلائزیشن جو ہے نا، یہ سیلف رینیول ہے، سیلف کمپلیشن ہے، یہ اپنے آپ کو اپنی حقیقت سے جوڑے رکھنے کا ایک احساساتی وسیلہ ہے، ذہنی نہیں، کیونکہ جو چیز محسوس ہو جائے اسے استدلال اور دلیل اور تعقل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اب یہ ٹیکسٹ جس طرح مجھے سادہ احساسات کے ساتھ محسوس ہو کر رلاتا اور ہنساتا ہے، یہ اس کا یہ احساساتی جو بالکل اس کے سے پیدا ہونے والے کرسٹلائزڈ سمپل کلیئر احساسات بھی میرے دماغ میں آئیڈیاز پیدا کرتے ہیں، تصورات و تخیلات نہیں۔ یہ سمپل احساسات میرے ذہن کو اس پریزنس میں لے جاتے ہیں جو حقیقت کی سمپلسٹی یعنی حقیقت کے پہلے ظہور سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ تخلیق کروا رہا ہوں کلام اللہ سے۔ اب یہ نیت لے کر اگر آپ کلام اللہ کو پڑھیں کہ اس سے مجھے قوانین اخذ نہیں کرنے، اس سے مجھے تھیوریز نہیں نکالنی، اس سے جو ہے وہ اپنی اسے صرف فوری ذہنی یا احساساتی ضرورتوں تک محدود نہیں رکھنا، یعنی میرے معمول کے احساسات اس سے تسکین پا جائیں اور میں اس کو کافی سمجھ لوں، تو یہ قرآن کی ناقدری ہے
اور یہ اپنی جو پوزیشن مجھے لینی چاہیے اس پوزیشن لینے میں غفلت یا غلطی ہے. تو یہ ہے ڈیوائن ٹیکسٹ کو انٹرنلائز کرنے کا طریقہ کہ ذہن میں پریزنس، احساسات میں پریزنس، کس کی؟ اس کی جو پیور ٹرانسینڈنس میں. اب یہاں صرف اللہ مراد نہیں ہے، مطلب ٹرانسینڈنٹل محسوسات بھی ہوتے ہیں اور تصورات بھی ہو. ذہن میں ایک ٹرانسینڈنس گندھی ہوئی ہے اور خود حواس میں جو ہے وہ ایک وہ ماورائی سے کورسپونڈ کر لینے والی ایک رمق جو ہے وہ چھپی ہوئی ہمہ وقت متحرک رہتی ہے. تو جو بائنڈنگ ٹیکسٹ ہے وہ اس کو جگا دیتا ہے، بلکہ اس کو احساسات کے تمام عمل پر حاوی اور حاکم رکھتا ہے، بائنڈنگ رکھتا ہے، اسی طرح ذہن میں کرتا ہے. تو یہ ہے انٹرنلائز کرنے کا طریقہ. اور عام بات اگر جنرل بات کہیں تو قابل قدر، یعنی جو آپ کے لیے بڑے درجے کا ٹیکسٹ ہو، جس سے آپ سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تنقیدی مطالعے کی نیت نہیں رکھتے، اس کو جو ہے نا وہ اپنے آپ ایک چیز ہے جو تھوڑا سا غور کرنے اور تھوڑا شوق بڑھ جانے کے نتیجے میں حاصل کر لیں گے. وہ ہے کہ پیاسا بن کے ٹیکسٹ کھولیں. ایک پیاس آپ کو محسوس ہونے لگے گی ٹیکسٹ کھولنے سے پہلے. تو جس کے مسائل اور سوالات اور ہائر جو وہ نالج کے لیے اس کی طلب، یہ جب تک پیاس کی شکل اختیار نہیں کرے گی اس وقت تک ہم اس ٹیکسٹ کو جو ہمارے لیے ضروری ہے اسے انٹرنلائز کرنے کا آغاز نہیں کر سکتے. وہ ہم اس کے مفہوم تک محدود رہنے کے جیسے پابند ہو جائیں گے اور اسی کو بس کافی سمجھیں گے کہ چلو ذہن میں یہ کلام اپنے مفہوم کے اعتبار سے آ گیا. یہ بہت جیسے پرائمری نوعیت کی بہت ثانوی اور ابتدائی درجے کی ریڈرشپ ہے. تو ریڈرشپ کتاب سے ایک وجودی زندہ اور گہرائی رکھنے والی نسبت پیدا کرنا، لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ سب کس کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں آپ. تو بس ٹیسٹ اچھا ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ بڑی چیز ہے، وہ چھوٹی چیز ہے. تو جو بڑی چیز آپ کو دوسروں کی تائید کے ساتھ معلوم ہے اس پر یہ ذرا عمل کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ لفظ اور ذہن کے درمیان جو ہے ایک ڈوئلسٹک آئیڈینٹی اور ایک آئیڈینٹیکل ڈوئلٹی، انٹریکٹیو ڈوئلٹی وہ آپ پر منکشف ہو جائے گی، وہ آپ کے سسٹم میں داخل ہو جائے گی. یہ کر کے دیکھیے گا.